الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے علامہ اقبال کا تصور وطنیت، جس میں ہم نے پڑھا کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ ایک نئے ملک کے بارے میں کیا تصور پیش کیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مغربی تصور وطنیت ہے وہ چند بنیادی چیزوں پر مشتمل تھا، جیسے رنگ، نسل، زبان۔ ان کا ماننا تھا کہ جو جس رنگ یا نسل کے افراد ہیں یا لوگ ہیں وہ وہیں پر ان کا ایک الگ سے وطن ہونا چاہیے، جبکہ اقبال اس کے منافی تھے۔ شروع میں تو وہ مغربی تصور کے قائل تھے، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان کی رائے میں جو ہے انہوں نے ایک شعر پیش کیا تھا: پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ اس شعر میں جو شاعر ہیں علامہ اقبال، انہوں نے ایک شعر کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے دامن کا کنارہ جو ہے وہ وطن کے گرد و غبار سے کہیں زیادہ پاک ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انسان تیری مثال جو ہے وہ حضرت یوسف جیسی ہے کہ جن کا وطن جو تھا وہ کنعان تھا۔ اصل وطن تو ان کا کنعان تھا، جو شام کا صوبہ فلسطین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو ویسے تو ان کا جو وطن ہے وہ کنعان تھا، لیکن جب وہ مصر گئے اور وہاں کے بادشاہ بن گئے تو اس طرح سے جو ہے وہی ان کا وطن بن گیا۔ یعنی اقبال کا ماننا تھا کہ جو جہاں پر موجود ہے اب وہی اس کا وطن بن جائے گا۔ یہ شعر بظاہر ملک کے جغرافیائی حدود کی مخالفت کرتا ہے، یعنی کہ اس شعر کے مطابق جو ہے ملک یا وطن یعنی جغرافیائی قید سے آزاد ہے، یعنی وطن کے لیے یہاں پر جغرافیائی حدود کی پابندی نہیں۔ اس لحاظ سے علامہ اقبال نے جغرافیائی حدود کی جو ہے وہ مخالفت کی اس شعر میں۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنی و مطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم اس شعر پر غور کرتے ہیں اور اس کے مطلب اور معنی پر غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اپنے ملک پاکستان اور پاکستانی قومیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس شعر کے جو مطلب ہے وہ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جب اقبال کی نظر میں وطن جغرافیائی قید سے آزاد ہے، یعنی اقبال جو تھے وہ زمینی تقسیم کی مخالفت کرتے تھے۔ جغرافیائی کہتے ہیں زمینی تقسیم جو ہوتی ہے، وطن کی حدود متعین کرنا۔ تو مصنف کہتے ہیں جب اقبال ان تمام چیزوں سے وطن کو جو ہے وہ جغرافیائی قید سے آزاد سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان کے بارے میں جو کہ پاکستان خود بھی جغرافیائی حدود کے مطالبے کے بعد ہی وجود میں آیا ہے، یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑا تھا کہ اس کے لیے ایک الگ مطالبہ کرنا پڑا تھا، زمینی طور پر جو ہے وہ اس کو ہمیں الگ سے حاصل کرنا پڑا، اس کی جغرافیائی حدود متعین کی گئی تھیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ پھر پاکستان بھی تو اسی طرح وجود میں آیا، تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا اقبال جو ہے وہ اپنے وطن اور قوم سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں، یعنی ان کی نظر میں وطن کی محبت وہی ہے یا نہیں جو وطن کی ہونی چاہیے تھی۔ دوسری طرف خود تصور پاکستان کے دعویٰ کرنے والے کی حیثیت سے علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے، یعنی دوسری طرف پاکستان کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بھی علامہ اقبال ہی تھے، تو اس طرح سے کہ انہوں نے خود پاکستان کا تصور پیش کیا اور اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے انہیں بہت اہمیت بھی حاصل ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اسی کی تکمیل کرتے ہوئے ہی پاکستان ہمیں حاصل ہوا تھا۔ اور انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں تصور پاکستان کی جھلک ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھی تھی، یعنی جب علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے خطبے میں خطاب کیا تھا تو تب ہی جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں یعنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، زیادہ تعداد میں وہ رہتے ہیں، تو ان کو ہی جو ہے ملا کر ایک الگ سے آزاد اسلامی ریاست بنائی جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ وہاں پر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ عمل پیرا ہو سکیں۔ علامہ اقبال نے تصور کیوں پیش کیا؟ کیونکہ ان کو اس وقت یہ امکانی صورت نظر آ رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا، انہیں امید تھی کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، تو انہوں نے تصور پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال کے ہاں وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے ہاں جغرافیائی بنیاد سے ہوا تھا اور جس کی پہلی واضح صورت دھرتی پوجا کے طور پر سامنے آئی تھی،
اسے بہت جلد ترک کر کے علامہ اقبال نے اسلام کے ضابطہ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا. یعنی علامہ اقبال کے ہاں پہلے علامہ اقبال کا جو تصور وطنیت تھا کہ وطن جو ہے وہ جغرافیائی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور اسی تصور کے پیش نظر ایک یہ واضح صورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جس دھرتی پوجا کے بارے میں یعنی اقبال کا یہ کہنا تھا کہ لوگ جہاں پر بھی آباد ہیں وہی ان کا وطن ہونا چاہیے، وہی زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ ان کا، اس میں جہاں پر انسان آباد ہے، لوگ آباد ہیں، وہی اس کی زمین یا اس کا وطن سمجھا جائے. لیکن علامہ اقبال بہت جلد اس تصور کو انہوں نے ترک کیا، اور پھر انہوں نے اس کو ترک کر کے جو ہے وہ اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے وطن کے تصور پہ سوچ بچار شروع کی. یعنی پہلے تو اقبال جو تھے وہ اس چیز پر قائل تھے کہ وطن جو ہے وہ زمینی قید سے آزاد ہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا، اسلامی قدروں کو جب مد نظر رکھا تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کی سوچ جو ہے وہ بدل گئی. انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وطن میں اسلامی اقدار یا اللہ تعالیٰ کے احکامات الہی کو نافذ کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. انہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم کہتے ہیں سیاسی میدان میں پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش فرمائی. اب دیکھیں، خواب جو تھا وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ایک الگ وطن کا خواب اور ایک الگ وطن کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اس کو عملی جامہ یا اس کو تکمیل تک جو ہے وہ قائد اعظم کی اعلیٰ قیادت نے پہنچائی. علامہ اقبال نے قائد اعظم کے نام ایک خط لکھا تھا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ سیاسی میدان سے جو ہے وہ اس الگ وطن کی تجویز پیش کریں اور اس پر جو ہے وہ کام شروع کریں. تو علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم کی جو اعلیٰ قیادت ہے تو اس کے وسیلے سے ہی جو ہے وہ الگ پاکستان ہمیں حاصل ہو سکا. ان کی بے انتہا کوششوں کے بعد ہی ہمیں الگ وطن حاصل ہو سکا.